السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، یہ سوال ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے؟ اچھا، یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں، اسلام کا ایک اصول اور قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو حلال کرنا ہے یا حرام کرنا ہے تو اس کے لیے نص صریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث کے جو اصل آیات ہیں حرمت کی، ان کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں چار، منہا اربعۃ حرم۔ قرآن مجید اس کے اندر بالکل واضح طور پر کہتا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کے اندر اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان کے اندر اس وجہ سے منع نہیں کیا گیا کہ آپ کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں کہ نکاح کرنا تو بڑی زبردست قسم کی جو یہ عبادت ہے، اور نکاح کرنا اسلام کے نزدیک، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ اصل میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس ماہ مبارک میں شہید ہوئے، اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبتوں کے، اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و جبر ان کے اوپر کیا گیا، تو اس وجہ سے ہم نکاح نہیں کرتے محبت کے اندر آ کر۔ تو سب سے زیادہ نکاح پاکستان کے اندر جو لوگ کرتے ہیں وہ محرم الحرام سے پہلے ذی الحجہ کے مہینے کے اندر کرتے ہیں۔ تو ذی الحجہ کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت سنائی، شہادت کی خبر سنائی، اپنا دوہرا داماد بنایا۔ ان کے 18 ذی الحج کو شہادت وقوع پذیر ہوئی۔ تو پھر ذی الحجہ کے مہینے کے اندر بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نکاح نہ کریں۔ تو یہ ایک ان لاجیکل بات ہے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کو اسلامی تاریخ کا ہر دن اور ہر مہینہ، ہر ہفتہ اور ہر عشرے کے اندر آپ کو بڑے بڑے جید علماء کرام، بڑے بڑے جید صحابہ کرام، اور بہت بڑی بڑی شخصیات، بڑی بڑی پرسنالٹیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ہم اس کام کو چھوڑ دیں؟ باقی ایک بنیادی طور پر میں نے جیسے شروع میں عرض کیا ہے کہ اس کلیے کو ہمیشہ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ یہ جو ماہ مبارک ہے، اس کے اندر حرمت والا مہینہ قرار دے کر گناہوں سے مزید بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن نکاح تو گناہ نہیں ہے نا، نکاح تو ثواب کا کام ہے، نکاح تو ایک اچھا عمل ہے، نکاح تو ایک بہترین اللہ کے نزدیک جو ہے پسندیدہ عمل ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس بندے کا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک اور پوائنٹ جو ہے اس کو بھی آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ شادیاں کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مہینے، بھائی وفات بھی تو اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم اس بات کو دیکھ کر چلیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم تو کسی دن بھی یہ نکاح والا عمل نہیں کر سکتے۔ پھر اگر ایسا ہے، چونکہ نکاح تو ایک نیکی کا عمل ہے، ایک عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے یا ان کے درمیان جدائی ہوتی ہے، شیطان سب سے زیادہ اس بات پر خوش ہوتا ہے۔ تو پھر تو آپ کسی تاریخ کے اندر بھی یہ کام نہیں کر سکتے، کسی ڈیٹ کے اندر بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کیا محرم الحرام کے مہینے میں نماز، چونکہ یہ بھی تو عبادت ہے، تو نماز بھی پھر آپ پڑھتے ہیں، نماز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ زکوٰۃ اگر آپ دیتے ہیں تو زکوٰۃ بھی چھوڑ دینی چاہیے، اور جو دیگر نیکی کے کام کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دینے چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ شیطان نے دھوکہ دیا ہے، یہ حب اہل بیت نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے سراسر گمراہی ہے۔ اور اس پر میں اپریشیٹ کرتا ہوں
اویس رزاق قادری صاحب کو، وہ جو بریلوی مکتبہ فکر کے نعت خواں ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے محرم کے مہینے میں اپنی بیٹی کا نکاح کیا، تو میں اس پر ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس رسم قبیح کو توڑا. اور یہ اپنی طرف سے لوگوں نے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ بنائی، نہ صائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، لیکن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یہ اپنے تئیں خود لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا. بصورت دیگر اسلام کی طرف سے تو اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اسلام خود بیان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.